السلام علیکم۔ فقیر بھی سپاہی حاضر خدمت ہے۔ اسے قبل کرنے والی سرکار کی میں پہلا ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، تو کہانی مکمل کرتے ہیں۔ پیش خدمت ہے کرنے والی سرکار کا دوسرا حصہ۔ ہمارے ہاں نام نہاد پیر فقیر ملنگ لوگ عام طور پر بھنگ کا نشہ کرتے ہیں، جسے ہندی میں بھانگ اور فارسی میں بنگ کہتے ہیں۔ عربی میں اس کا نام حشیش ہے، جو تاثیر میں بھنگ سے قدرے مختلف ہوتی ہے۔ پنجابی میں اسے بھنگ کے علاوہ ساوی سبز بھی کہتے ہیں۔ بھنگ نوش اسے ورق الخیال، ورق النشاط، فلک سیر، عرش نما، حشیشت الفقراء، حب المساکین، سبز کوڑا، تورت پتنی، شیطان کی بیوی، بوٹی، شیو بوٹی اور چترے اخضر وغیرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بھنگ ہندو دیوتاؤں بالخصوص شیو جی اور اندر جی کو بے حد مرغوب ہے، اس لیے ان کے پجاری اسے استعمال کرتے ہیں۔ بھنگ اپنے گرم و لطیف جز کی وجہ سے پہلے فرحت اور سرور پیدا کرتی ہے اور پھر اپنے سرد جز کے باعث بے حسی پیدا کرتی ہے۔ بالفاظ دیگر ابتدا میں جزء گرم کے باعث خیال اور فکر کو تیز کرتی ہے، پیاس بھوک اور شہوت کو زیادہ کرتی ہے، اور آخر میں روح دماغ کو مکدر کر دیتی ہے، جس کے باعث بینائی خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے استعمال پر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگتا ہے، جنون اور مالیہ خولیا ہو جاتا ہے، خوف اور ذوف بڑھ جاتا ہے۔ اس کے مسلسل استعمال سے شہوت کم ہو جاتی ہے۔ اس کی بعض اقسام کھانے یا پینے سے نوبت ہلاکت تک بھی جا پہنچتی ہے۔ ملنگوں کے نزدیک بھانگ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اس لیے وہ نعرہ لگاتے ہیں، کوٹ کوٹ پیتیاں تے رب نال گلاں کیتیاں، یعنی بھانگ گھوڑ کر پینے والا خدا سے باتیں کرتا ہے۔ بھانگ کے پتوں پر جو لیسدار رطوبت جمی رہتی ہے، اسے کھرچ کر جمع کر لیتے ہیں، جسے چرس کہتے ہیں۔ چرس اصل میں چمڑے کی تھیلی کو کہتے ہیں۔ یہ چیز جو چونکہ چمڑے کی تھیلوں میں جمع کی جاتی ہے، اس لیے یہ چرس کے نام سے مشہور ہو گئی ہے۔ بھنگ کے پودوں کی پھولدار شاخوں کو، جن کے پتوں پر رالدار دودھ لگا رہتا ہے، اسے گانجا کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں نشاور ہیں۔ ملنگ لوگ عام طور پر قبرستانوں، خانقاہوں، درباروں، دائروں اور تقیوں پر بسیرا کرتے ہیں اور وہاں بھنگ گھوڑ گھوڑ کر پیتے اور شائقین کو پلاتے رہتے ہیں۔ پہلی بار بھنگ پینے والے بعض اوقات بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور اگر زیادہ مقدار میں پی لے تو ہلاکت بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات میلے ٹھیلوں کے موقع پر بھنگ کے پتے ڈال کر پکوڑے بھی تلے جاتے ہیں، جن کے کھانے سے نئے شائقین بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب نور دن بھنگ کا عادی ہو گیا تو گرو صاحب نے اسے چرس پر بھی لگا دیا۔ بھنگ اور چرس میں ماں بیٹی کا رشتہ ہے۔ پھر گرو کے چیلوں نے، جو پاؤڈری بھی تھے، پاؤڈر فروش بھی، ہیروئن فروش بھی، اسے اس چیز سے بھی، پاؤڈر سے بھی آشنا کر دیا۔ اس طرح نور الدین دنوں میں سوکھ سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ وہ ہر وقت نشہ میں مدہوش رہنے کے باعث مریدوں سے غافل ہو گیا، تو گرو صاحب نے مشہور کر دیا کہ نور الدین مجذوب ہو گیا، اس پر سکر کی کیفیت طاری ہے، وہ سچے سائیں کے عشق و مستی میں مستغرق ہو چکا ہے۔ اس طرح گرو صاحب نے اس کے آسن پر قبضہ کر لیا اور عقیدت مند اسی سے رجوع کرنے لگے۔ ایک دن بڑی 11ویں کا جشن تھا، محفل سما گرم تھی، لوگ ایک دن بڑی 11ویں کا جشن تھا، محفل سما
گرم تھی، لوگ گرو صاحب کے قدموں میں 10 10 50 50 100 کے نوٹ ڈھیر کر رہے تھے اور اندھا دھند کوالوں پر نچھاور کر رہے تھے۔ اتنے میں پولیس کے چند سپاہیوں نے جو سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے، گرو صاحب اور ان کے چیلوں اور نور الدین کو دبوچ لیا۔ پیچھے سے باوردی پولیس بھی پہنچ گئی۔ لوگ ڈر کے مارے بھاگ اٹھے اور کھیر کی 11 دیگیں وہیں کی دری رہ گئیں۔ گرو صاحب کے دونوں چیلے نامی گرامی ڈاکو تھے اور اپنے علاقہ کے ایک چودھری کو قتل کرنے کے بعد مفرور ہو کر گرو صاحب کے چیلے بن گئے تھے۔ پولیس کو بھی اس بات کا تو پہلے سے علم تھا کہ نور الدین کے آستانہ پر منشیات فروشی کا اڈا ہے۔ وہ ہر جمعرات کو حاضر ہونے والے سپاہیوں کو بتا دیتا رہتا تھا، اس لیے پولیس نے اسے نظر انداز کر رکھا تھا۔ اب اس پر مفرور کو پناہ دینے کا الزام تھا۔ گاؤں کا نمبردار جو اس کا پکا مریض تھا نے دوسرے تیسرے روز 1 لاکھ روپے کی عوض اس کو حوالات سے آزاد کروا لیا۔ رشوت کے یہ روپے نمبردار نے نور الدین کی جمع شدہ رقم میں سے دیے تھے جو اس نے بطور ضمانت اسے سونپ رکھے تھے۔ نمبردار چونکہ نور الدین کا عقیدت مند اور ہمدرد تھا اور اس کی نیم مردہ شکل دیکھ کر تھانے سے سیدھا شہر پہنچا اور شہر کے کسی اسپتال داخل کرا دیا جہاں نشہ بازوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ ہسپتال کی فیس بھی نمبردار نے نور الدین کی تری ہوئی امانت سے ادا کی۔ 3 ماہ کے عرصہ بعد نور الدین بھلا چنگا ہو گیا۔ لوگ عام طور پر پیروں کے پاس روحانی تعلیم یا تربیت کے حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے، بلکہ وہ اپنی دینوی مسائل کے حل کے لیے تعویذ لینے یا جھاڑ پھونک کروانے جاتے ہیں۔ اگر مراد پوری ہو جائے تو پیر کو کامل سمجھتے ہیں، ورنہ فیض حاصل نہ ہونے پر کسی اور پیر کے پاؤں جا چومتے ہیں۔ پیر پرست لوگ انہیں نئے سے نئے مشورے دیتے ہیں۔ نور الدین جب نشہ ترک کرنے کے بعد اپنے آستانہ پر پہنچا تو کافی دنوں کسی نے اس کی طرف رجوع نہ کیا، کیونکہ وہ پولیس سے ڈر چکے تھے۔ ایک دن اسے کسی نے مشورہ دیا کہ تمہارا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، لگتا ہے کہ تمہارا پیر کامل نہیں ہے، وہ تمہارے پیچھے جیل بھی تو نہیں گیا، وہ پیر ہی کیا جو آڑے وقت مریض کے کام نہ آئے، مشکل کشائی نہ کرے، گولی مارو ایسے ویسے پیر کو۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے ایک کامل پیر کا پتہ معلوم ہے، پل بھر میں مراد پوری کر دیتا ہے۔ وہ دنیا جہان کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، فوراً دور کر دیتا ہے۔ تقدیر کیا شے ہے، وہ تو موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ قتل کر کے اس کے پاس پہنچ جاؤ، پولیس تمہارا بال بھی کار نہیں کر سکے گی۔ ہم اس بات کے گواہ ہیں۔ قانون ڈاکو نے 30 قتل کیے تھے، اس پر 302 کا مقدمہ تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اسے ضرور پھانسی ہوگی۔ جج نے قانون کے مطابق پھانسی کا لفظ لکھنے کی بتیرہ کوشش کی، لیکن پیر صاحب نے اپنے آستانہ پر بیٹھے بیٹھے ایسی پھونک ماری کہ پھانسی کی جگہ بری کا لفظ لکھا گیا۔ نور الدین ابھی وقت ہے، میری مانو تو تم اپنا پیر بدل لو۔ پھر اس نے بتایا کہ اس نے جس کامل پیر کا تذکرہ کیا ہے وہ فلاں جگہ رہتے ہیں، ان کا مرید ہونے کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے چلے جاؤ، جاتے ایک پاؤ فیم لیتے جانا اور جا کر اس کے قدموں میں رکھ دینا۔ ہاں، اگر انہوں نے تمہیں 2 4 گالیاں دیتے ہوئے تمہاری کمر پر متحر دے مارا تو سمجھنا تمہارا کام ہو گیا اور تمہاری نظر بھی منظور ہو گئی۔ چپکے سے آنکھیں موندے بیٹھے رہنا، جب موج میں آئیں اور تمہاری طرف اشارہ کریں کہ کیا چاہتے ہو تو شہادت والی انگلی بلند کرنا، جس کا مطلب ہے 1 کروڑ۔ تمہاری 1 کروڑ کی لاٹری نکل آئے گی۔ موج کرنا، لاہور یا کسی بڑے شہر میں جا کے کوٹھی خرید لینا اور کہیں آستانہ قائم کر لینا۔ جتنا عالی شان آستانہ اتنا ہی صاحب جا پیر۔ نور الدین رات بھر سوچوں میں غلطان رہا۔ پیر بدلنا کہیں گناہ تو نہیں؟ اس نے سنا تھا کہ بیعت زندگی میں صرف ایک ہی بار ہوتی ہے اور یہ نکاح کی مثل ہے۔ کبھی وہ سوچتا کہ خاوند اگر بیوی کو طلاق نہ دے تو وہ خلا کا دعویٰ کر کے آزاد بھی تو ہو سکتی ہے۔ کبھی اسے خیال آتا کہ وہ کوئی عورت تو نہیں کہ پیر سے اس کا عقد بندھ گیا ہے۔ کبھی وہ خوفزدہ ہو جاتا کہ پیر نے اگر اسے بد دعا
تو اس کی ساتھ کچھ دیر تباہ و برباد ہو جائے گی، اور لوگ اسے مردود منکر نہ جانے کیا کیا کہیں گے۔ ایک بار تو اسے یہ خیال بھی آیا کہ وہ کسی کا مرید ہے بھی یا نہیں۔ پیر بخاری کا وہ باقاعدہ طور پر مرید نہیں ہوا تھا۔ پیر صاحب نے اس کا نام ویٹنگ لسٹ میں رکھا ہوا تھا۔ سائیں پسوڑی شاہ نے اسے ساوی کا صرف ایک پیالہ پلایا تھا، جس کی برکت اسے جیل کی ہوا کھانا پڑی۔ وہ تو اپنے طور پر اپنی ہاتھ ناٹکی کے زور پر پیر بنا تھا۔ اگر کسی کا مرید ہوتا تو 12-20 سال پیر کی سیوا کرنے کے بعد کہیں بڑھاپے میں جا کر میوہ ملتا۔ خلافت کون سا مفت مل جاتی ہے۔ بیڑا تو اس کا کار ہے، علم سکھانے والے منہ نگوڑے گرو نے نشہ کی لت ڈال کر بیڑا گھر کر دیا۔ بقیہ شب اس نے گرو کو بد دعائیں دیتے ہوئے بسر کی۔ نور دین اب کافی بدل چکا تھا۔ اس کا رجحان مذہب کی طرف ہو چکا تھا۔ وہ نماز پنجگانہ باقاعدگی سے ادا کرنے لگا۔ اس نے اپنے آستانہ میں نماز کے لیے تھوڑی سی جگہ مخصوص کر کے اس پر پرالی بچھا رکھی تھی۔ نماز کے وقت وہ اذان دیتا، لیکن عام طور پر کوئی نمازی ادھر کا رخ نہ کرتا۔ البتہ اگر کبھی کبھار 2-4 نمازی اکٹھے ہو جاتے تو وہ امامت کے فرائض انجام دے دیتا۔ جمعہ کی نماز وہ گاؤں کی کلوتی مسجد میں ادا کرتا۔ کبھی کبھار مولوی صاحب کی فرمائش پر وہ نعت شریف اور پنجابی کے صوفیانہ اشعار ترنم سے پیش کرتا تو مسجد اللہ اکبر اور نعرہ حیدری کے نعروں سے گونج اٹھتی۔ ایک دن نمبردار نے نور دین کو بلا کر کہا کہ کیوں نہ تمہیں مسجد کا پیش امام بنا دیا جائے، کیونکہ مولوی صاحب اب زیادہ پیسوں کا مطالبہ کرنے لگے ہیں۔ پہلے ہم اسے 6 من اساڑی اور 6 من سونی اناج گندم چاول دیتے تھے۔ جنازہ ختم، درود، جمعرات، 11ویں، چیلم اور عیدین کے موقع پر بھی لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں۔ نور دین نے حامی بھرتے ہوئے کہا کہ مولوی صاحب کو باعزت طریقے سے رخصت کیا جائے۔ کچھ دنوں بعد مولوی صاحب اساڑی کے دانے لے کر گاؤں گئے تو لوٹ کر نہ آئے۔ چنانچہ نور دین مسجد میں امامت کرانے لگا۔ اسے چند ایک مثلا سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ کوثر اور سورہ ناس اور سورہ فلق اور مختصر صورتیں زبانی یاد تھی۔ انہی میں سے کوئی ایک نماز میں پڑھ دیتا۔ چند دنوں بعد نمازیوں نے اعتراض کیا کہ آپ ہر نماز میں یہی پڑھاتے ہیں، دوسری صورتیں بھی تو پڑھا کریں۔ اسے نماز جنازہ بھی یاد نہیں تھی، صرف اتنا ملحوم تھا کہ 4 تکبیروں کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ وہ پہلی تکبیر پڑھ کر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جاتا، اور قدرے توقف کے بعد وہ دوسری اور پھر تیسری اور آخری اور چوتھی تکبیر کہہ کر سلام پھیر دیتا۔ میت کے لیے دعا وہ پنجابی زبان میں پڑھتا۔ نماز جمعہ کے لیے اس نے ایک کتاب خرید لی جس کا نام مجموعہ خطبے پنجابی تھا۔ عربی کا خطبہ لازم تھا، جسے وہ کتاب پر سے دیکھ کر غلط سلط پڑھ کر اپنا کام چلا لیتا تھا۔ مقتدیوں میں اس کے مخالفین بھی شامل تھے جو اسے مسجد سے نکالنے کی تحریک چلا رہے تھے۔ نمبردار کو اس تحریک کا علم ہوا تو اس نے اس تحریک کے سرگنا کو بلا کر کہا، دیکھو بیچارے کی روزی لگی ہوئی ہے، کیوں خام خواہ ٹانگ اڑاتے ہو، دوسروں کو بھی سمجھاؤ گے وہ باز آ جائے۔ نمبردار کی سرزنش سے تحریک وقتی طور پر کمزور پڑ گئی، لیکن بعض نمازیوں کے دلوں میں نور دین کے خلاف بغض بدستور پلتا رہا۔ دیہات میں عورتیں مولوی کو پیر ہی سمجھتی ہیں اور جھاڑ پھونک کے لیے اس کے پاس جاتی ہیں۔ نور دین مسجد سے ملحقہ حجرہ میں مقیم تھا، جہاں عورتیں روحانی علاج کی غرض سے آتی جاتی رہتی تھیں۔ نور دین کسی کو بہن، کسی کو بیٹی، کسی کو مائی کہہ کر مخاطب کرتا۔ وہ عاشق مذاہبی نہیں تھا کہ کسی کو غلط نگاہ سے دیکھتا۔ اس کی مخالفین ہر وقت اس ٹو میں لگے رہتے کسے رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد ایک عورت اس کے حجرہ میں آئی جس کا بیٹا اس کے پاس قرآن پاک پڑھتا تھا۔ وہ ابھی گھر نہیں پہنچا تھا۔ وہ اس سے یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ اسے کسی کام سے تو نہیں بھیجا۔ وہ ابھی بات بھی نہیں کر پائی تھی کہ جاسوسوں نے باہر مسجد میں شیر میں شور مچا دیا۔ مولوی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ شور سن کر بے شمار لوگ جمع ہو گئے اور بعض نور دین اور اس عورت کو پیٹنے لگے۔ ہر کوئی بلا سوچے سمجھے انہیں لات مکہ چانٹا رسید کر دیتا۔ لوگ انہیں پیٹتے ہوئے نمبردار کی بیٹھک میں لے گئے۔ دیکھو نا کس زنا کار مردود کی حمایت کرتے تھے، اندھیر خدا کا
مسجد میں بھی ایسی بدفعلی ہیں. ایک نوجوان نے تو یہ شعر پڑھ ڈالا، وارث شاہ بچ حجریاں فیل کر دے، ملا جو اترے لاندے وائین. اور عورتوں نے نمبردار کے سامنے حلفاً بیان دیا کہ وہ اور مولوی صاحب بے قصور ہیں، لیکن مخالفین نے شور مچا دیا کہ اس قسم کی جھوٹی ہے. نمبردار اگر اس کی حمایت کرتا ہے تو کل ان دونوں کو زنا کے کیس میں پولیس کے حوالہ کر دیں گے. لوگوں کے جانے کے بعد نمبردار نے نور الدین سے کہا، میں نے بھانپ لیا ہے کہ آپ پر ناحق الزام لگایا گیا ہے، یہ سب آپ کے مخالفین کی سازش ہے. بہتر ہے کہ آپ امامت کو ترک کر کے اپنے گاؤں واپس چلے جائیں. چنانچہ نور الدین سحری کے وقت وہاں سے نکلا اور پیدل سفر کرتے ہوئے اپنے گھر پہنچ گیا. نور الدین کئی روز تک اپنے گھر سے باہر نہ نکلا. وہ سوچ رہا تھا کہ اسے کوئی بھی کام کیوں راس نہیں آیا. کیا اس کی قسمت میں کوئی ناکامی لکھی ہوئی ہے؟ اس کے ستارے اسے چکر دے رہے ہیں، یا وہ اپنی کوتاہیوں اور خامیوں کا نتیجہ بھگت رہا ہے؟ سوچتے سوچتے اس کی اپنی کوتاہیاں اس پر فاش ہو گئی. یہ کوتاہی تھوڑی تھی کہ وہ کاہل الوجود تھا، محنت سے جی چڑھاتا تھا، اور اسے کوئی کام ہی نہ کرنا پڑے اور اس کی روزی کا سامان غیب سے پیدا ہو جائے. لاٹری نکل آئے، تعویذات کی بدولت دولت برسنے لگے. اسے یاد آیا کہ تصوف کا رجحان بھی اسی لیے پیدا ہوا کہ صوفیوں کو محنت و مشقت نہیں کرنی پڑتی. آستانہ کا رخ اس نے اسی لیے کیا تھا کہ وہاں پکی پکائی مل جایا کرے گی، لیکن آستانہ والے پیر کو کمائی کرنے کا ڈھنگ نہیں تھا. صاحب پسوڑی شاہ کا تصور آتے ہی وہ اسے بے تحاشا گالیاں دینے لگا، جس نے اسے نشہ سے آشنا کرایا تھا. پھر کالا علم سکھانے والے گرو کو بھی وہ واحد تباہی بکتا رہا. اسی دوران لگتا تھا کہ وہ ہذیان میں مبتلا ہو گیا ہے. اس کی بلند آواز سے دی جانے والی گالیاں سن کر اس کی بیوی جاگ اٹھی اور پوچھنے لگی کہ وہ کسے اور کیوں گالیاں بک رہا ہے. تو اس نے 2-4 صلواتیں اپنی بیوی کو بھی سنا دیں. وہ بیچاری خاموش ہو کر بچے کو دودھ پلانے لگی. اسے غصہ تو اپنے ناکردہ گناہوں پر اور اپنی تذلیل پر تھا. وہ خدا سے شاکی ہوا، یا خدا، میں صدقے دل سے طیب ہو کر تیرا راستہ اختیار کیا تو تجھے وہ بھی پسند نہیں آیا. امامت میں بھلا میرا کیا جرم تھا، کیا قصور تھا، کیا گناہ کیا تھا میں نے؟ لوگ کیوں میرے خلاف ہو گئے؟ پھر وہ سوچنے لگا کہ وہ امامت کا حقدار بھی تو نہیں تھا، نماز بھی تو اسے ٹھیک طرح سے نہیں آتی تھی، جنازے بھی وہ صرف کاروائی ڈالنے کے لیے پڑھاتا تھا، مردے ضرور سے بدوائیں دیتے ہوں گے، جمعہ میں وہ ادھر ادھر سے پکڑے ہوئے پنجابی شعر اور بیت سناتا رہا، عربی زبان میں پڑھا جانے والا خطبہ بھی وہ غلط پڑھتا رہا. شاید خدا کو یہ باتیں پسند نہیں تھیں، اسی لیے اسے امامت سے ہٹانے کے لیے خدا ہی نے لوگوں کو اس کے پیچھے ڈال دیا تھا. اور خود احتسابی سے اس کے دل کا بار کچھ ہلکا ہوا، اور اس ملی جلی کیفیت میں اسے اقبال کا یہ شعر یاد آیا: خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں، خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری، کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری. بہت شکریہ فقیر بھی سپاہی. کوئی اجازت دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ زمان میں رکھے. خدا حافظ. اللہ بیلی.